وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا واحدا بلا مدد وجدد ونسب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا وزير له ولا مقارن له ولا مقاسم له ولا مداني له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا مؤيدنا مخدومنا منظومنا معصومنا مقسومنا مقصودنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کی بات کرنے سے بات بنتی ہے اور نبی کے چاہنے والوں سے محبت کرنے سے خدا کی محبت ملتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ قاف آیت نمبر 16 میں ارشاد فرماتا ہے، بس توجہ سے باتیں سننی ہے، 2-4 پوائنٹ ہم نے سیکھنے اور سیکھ کر آگے ہم نے بتانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم دل کی رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہاں پہ اللہ نے یہ فرمایا اپنے حوالے سے، رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ میں انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ لیکن جب بات آتی ہے میرے اور آپ کی کریم آقا علیہ السلام کی، تو رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اپنے حوالے سے اللہ نے فرمایا میں شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اور جب انسان کے جسم کے اندر، رگوں کے اندر، وینز کے اندر، آرٹریز کے اندر جب خون بہتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ زندہ ہے۔ جب خون رک جاتا ہے، سائنس کی کہتی ہے کہ بندہ مر جاتا ہے۔ بلڈ کے رکنے سے، بلڈ سرکولیشن کے رکنے سے انسان مر جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے کہ میں شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یہ نہیں کہا میں شارک کے اندر ہوں، اللہ نے فرمایا میں شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ لیکن شارک کے اندر کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے کہ خون کے بہنے سے انسان کے اندر جان آتی ہے؟ فرمایا میں تو شارک سے زیادہ قریب ہوں، میرا نبی جو ہے شارک کے اندر خون ہے، جو اس کے اندر جان ہے، میرا نبی اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ اللہ فرما رہا ہے، یہ اللہ فرما رہا ہے۔ اور مجھے ایک جملہ لازمی کہنا چاہیے، یہ ہمارے بھائی فرما رہے تھے بیٹی ہوئی، میرے استاد محترم فرمانے لگے بیٹا جب میری شادی ہونے والی تھی نا، انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا بیٹا جب تمہیں دنیا میں کوئی شخص اپنی بیٹی دے تو سمجھ لینا دنیا میں تمہیں دنیا والوں نے قبول کیا، اور جب تیرے ہاں اللہ بیٹی دے تو سمجھ لے تجھے اللہ نے قبول کیا۔ بیٹیاں بہت بڑی رحمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں میں اور وہ جو 2 بچیوں کی پرورش کریں گے کیسے ہوں گے؟ ایسے ہوں گے، ملے ہوں گے ایسے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں
مشکات شریف کے اندر آتا ہے المعروما من حب الیہ، جو جس سے محبت رکھتا ہے کل قیامت والے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو چلتے ہیں اپنے بات کی طرف۔ اللہ نے فرمایا میں شارک سے زیادہ قریب ہوں، اور نبی کے متعلق کیا فرمایا؟ یہ شارک کے اندر جو جان ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ہمیں اپنے نبی کی ذات کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھنا چاہیے۔ اب دیکھیں بات سنیں، سورہ حجرات کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو سن لو۔ کن کو کہا گیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ is addressing to the مومن، مسلمانوں کو کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اے ایمان والو اپنی آواز کو میرے نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ کیا نہ کرو؟ اونچا نہ کرو۔ کن کو کہا تھا؟ مومنین کو۔ اور اللہ نے فرمایا اگر تم نے اپنی آواز نبی کی آواز سے اونچی کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے سارے عمل ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے عمل ضائع کر دوں گا اور تمہیں اس کی خبر نہیں ہوگی۔ یہاں پہ بھی بات سمجھنے والی ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہارے سارے عمل ضائع اور تمہیں خبر نہیں ہوگی۔ ایسا کیوں ہوا؟ انسان کو خبر ہی نہ ہو۔ اور بھائی جو نبی کا گستاخ ہے اللہ تعالیٰ کو یہ قبول ہی نہیں ہے کہ وہ توبہ کرے۔ اللہ اس کو شعور ہی نہیں دیتا کہ وہ اس طرف جائے، وہ ویسے کا ویسے ہی مر جاتا ہے۔ یہ اللہ نے پروٹوکول دیا اپنے نبی کو۔ اور آپ دیکھیں، یہ دیکھیں سورہ انعام آیت نمبر 56، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے، میں نے پہلے بھی تلاوت کی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں غیب بتانے والے نبی پر۔ نبی کا جو لفظی مطلب ہے وہ کیا ہے؟ غیب بتانے والا شخص۔ یہ نبی کی ڈیفینیشن ہے۔ اب دیکھیں نا ہمارے معاشرے کے اندر یہ تقریباً 150 سال بعد پیدائش ہوئی لوگوں کی، وہ کیا کہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کو معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا، اور کہتے ہیں نبی علیہ السلام تو ایسے ہی تھے جیسے ہم ہیں، آپ ہیں، ہمارے باپ دادا ہیں، ویسے ہی ہیں۔ اور یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اور یہاں پہ سمجھنے والی بات ہے اللہ نے یہاں پہ نبی کا لفظ استعمال کیا، رسول کا نہیں کیا، عبد کا نہیں کیا۔ جب معراج پہ اللہ کے نبی جا رہے ہیں تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ اللہ اپنے بندے کو لے گیا راتوں رات۔ بندے کو لفظ کیا ہے؟ عبد۔ لیکن جب آپ سامنے تلاوت فرمائی محمد رسول اللہ، جب آپ کو بعثت ملی تو اللہ نے کہا آپ رسول ہے۔ یہاں پہ رسول بھی آ سکتا تھا، یہاں پہ عبد بھی آ سکتا تھا۔ Why is there the word of نبی؟ یہاں پہ نبی کا لفظ کیوں ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے بھائی، سمجھنے والی بات ہے۔ آپ سے کوئی 2 ٹکے کا بندہ بات کر دے کہ نبی علیہ السلام آپ کی شان کیا تم بیان کرتے ہو، اللہ کے نبی تو ہم جیسے بشر تھے، تو آپ اس کو یہ قرآنی دلیل سے سمجھا سکتے ہیں کہ دیکھو تم درود پڑھتے ہو نا، نماز میں پڑھتے ہو، اور اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اب یہاں پہ نبی کا لفظ کیوں آیا؟ اس لیے آیا کہ مولانا اشرف تھانوی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا، صدیق بوبالی نے شمامۃ الامریہ میں محدث اہل حدیث کا، اس نے بھی لکھا اپنی کتاب کے اندر کہ نبی علیہ السلام آپ کی حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں جب اللہ نے اپنے نور کو متعارف فرمانا چاہا تو اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو تخلیق فرمایا۔ اس وقت نہ جن تھے نہ انسان تھے، نہ چرند تھے نہ پرند تھے، نہ درخت تھے نہ زمین تھے نہ آسمان تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس وقت کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت میرا نور تھا۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی کے اندر گندے ہوئے تھے۔ اس حدیث کو سارے مسالے کے لوگ مانتے ہیں، تو اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ نبی اس وقت بھی تھے جب آدم علیہ السلام مٹی میں گندے ہوئے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے اگر یہاں پہ اللہ کہتا ابد، تو وہ تو معراج پہ جب گئے 50 سال کی آپ کی عمر کی اس وقت کہہ رہا ہے۔ اگر اللہ کہتا رسول ہے، آپ نے اعلان نبوت 40 سال کی بات کیا، اللہ نے نبی کا لفظ استعمال کیا، اور حدیث سے ہمیں اشارہ مل گیا کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام پر پوری کائنات کے تخلیق ہونے سے پہلے اللہ اور اس کے فرشتے سارے کے سارے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ نبی کا پروٹوکول ہے۔ کس کا پروٹوکول ہے؟ نبی کا۔ اور میرے استاد محترم سے یہ اتنی دلیل ہے کہ منطق کہتے، اس کو کہتے ہیں منطق۔ ایک بندی کہنے لگی، بندی فون کر کے کہتی ہے ہمارے حضرت صاحب کو، یہ بڑی توجہ سے بات سننی ہے، کیوں ضروری ہے؟
کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر آپ کو ایسے لوگ ملیں گے ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا، ہم چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں لو جی تانے مولوی صاحب نے تانوں کس کھایا. اب آپ کو قرآن مجید کی دلیل دے رہے ہیں، آپ کو سمجھا رہے ہیں قرآن مجید سے، یہ سیکھنا ہے ہم نے. نعرے بازی بلڈ بازی بہت ہوتی ہے، لیکن ہم نے کوئی چیز سیکھنی ہے، سکھانی ہے. اب دیکھیں ہمارے ان نعت خانوں نے اچھی نعتیں پڑھی، انہوں نے نقابت اچھی کی، حضرت صاحب نے جو تلاوت کی، جس کو عربی کی سمجھ ہے اس کو مزہ آیا ہوگا، انہوں نے وہ آیات پڑھی ہیں جن سے ایمان تازہ ہوتا ہے. اچھا دیکھیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ذات اقدس کے حوالے سے یہ بڑا پروپیگنڈا ہے آج کل یونیورسٹی میں خاص طور پر. ایک بندی کہتی ہے حضرت صاحب میرے پروفیسر کہتے ہیں اللہ کے نبی تو ہم جیسے ہی تھے. کیا کہا؟ اللہ کے نبی تو ہم جیسے ہی تھے. حضرت صاحب تو حضرت صاحب ہوتے ہیں نا، نہ تخت و تاج میں ہے نہ لشکر و صفا میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے. ان کی بات باتوں کی بزرگ ہوتی ہے، بزرگوں کی بات باتوں کی بزرگ ہوتی ہے. انہوں نے فرمایا بیٹا ٹھیک ہے، تو بتا تیرے باپ کا کیا نام ہے؟ آپ کے والد صاحب کا کیا نام ہے؟ بیٹا آپ بتاؤ. ویسا حافظ ظفر. اچھا آپ بتائیں آپ کے والد صاحب کا کیا؟ محمد مقصود. محمد مقصود. اب آپ مجھ سے پوچھیں میرے والد صاحب کا کیا نام ہے؟ پوچھیں. میرے والد صاحب کا نام ہے محمد جمیل صاحب. کیا نام ہے؟ محمد جمیل صاحب. اب بابا جی نے دوبارہ الٹا سے سوال کیا، اس میں ہم سیکھ بھی لیں گے کچھ بات. اب نے کہا بیٹا یہ بتاؤ تمہارے باپ کا کیا نام ہے؟ وہ کہتی ہے میرے باپ کا نام ہے طالب. کیا کہا؟ میرے باپ کا نام ہے طالب. آپ نے کہا پھر بتاؤ کیا نام ہے؟ کہتی طالب. آپ نے کہا پھر بتاؤ کیا نام ہے؟ کہتی طالب. آپ نے فرمایا بیٹا ایسے نہیں نام لیتے، وہ تیرا باپ ہے، وہ کیا ہے تیرے جنت کا دروازہ ہے. نام لو بھلا کیسے کہو میرے والد صاحب کا نام ہے محمد طالب صاحب. کیا کہا؟ صاحب کا لفظ ساتھ لگایا. آپ نے بھی کسی شخص کو بلانا ہے، کسی کا نام لینا ہے، صاحب لگایا. یہ پروٹوکول ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے. اچھا تو وہ کہنے لگی ٹھیک ہے جی میں سمجھ گئی ہوں کہ ابو کا نام کیسے لینا ہے. ابو کا نام کیسے؟ آپ نے فرمایا لکھو، کاپی لو پینسل لو، اس پہ لکھو طالب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چونک گئی. کہتی ہے بابا جی یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو اللہ کے نبی کے نام کے ساتھ آتا ہے، میرے باپ کے ساتھ تو نہیں آئے گا. آپ نے فرمایا بیٹا یہی تو تجھے سمجھا رہے ہیں، یہ تیرا باپ ہے وہ اللہ کے نبی ہے. تیرے باپ کے اوپر قرآن نازل نہیں ہوتا، اور کریم آقا علیہ السلام کا تو لعاب دہن اگر ٹوٹی ہڈی کو لگ جائے وہ بھی چھوٹ جائے، اگر آنکھ میں لگ جائے تو آنکھ کی روشنی بینائی بڑھ جائے، اگر سر کے اوپر آ جائے تو جتنے بال نیچے آئے سارے کے سارے کالے رہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اپنی پلکیں پھیرتے تو اللہ قبلے بدل دے، تو وہ تیرے باپ جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام پہ کیا بھیجتے ہیں؟ درود بھیجتے ہیں. اور نبی کی ذات اتنی زیادہ اہم ہے، اتنی زیادہ اہم، اللہ نے پروٹوکول رکھا ہے. آپ سورہ نصر دیکھیں، اس میں اللہ فرماتا ہے اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک اللہ توبہ قبول فرمانے والا ہے. کون قبول فرمانے والا ہے؟ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اب سورہ نساء کی طرف سے، اب قاری صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ، قاریوں کے جو استاد ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ نساء آیت نمبر 64 میں، کیا فرما رہا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. وہاں پہ اللہ نے کیا کہا؟ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، چاہے تو قبول کرے چاہے تو، یہ اللہ کی مرضی ہے. لیکن نبی کا پروٹوکول رکھا، نبی کی ذات کو اتنی اہمیت اللہ نے دی. اللہ نے سمجھایا کہ اگر مجھے پانا چاہتے ہو تو نبی کی ذات سے لو کرو، نبی سے محبت کرو. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اور اگر جب ہم لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، بھائی کیا ہم لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب آپ کے حضور یہ لوگ حاضر ہوں، آپ کے حضور حاضر ہوں. اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، لیکن اللہ طریقہ بتا رہا ہے کہ مجھ تک پہنچنا ہے تو نبی کا وسیلہ ہے. نبی کے وسیلے کے بغیر رب کو بھی نہیں پا سکتے، عمل قبول نہیں ہو سکتا. اور اگر انسان کے دل میں نبی کی محبت نہ ہو تو انسان کا کوئی عمل ہی قبول نہیں ہوتا. اگر انسان کی وجہ سے
کسی بندے کا دل بھی دکھ جائے پھر بھی سوچنا چاہیے. اور رب تو دلوں میں رہتا ہے. رب کہاں پہ رہتا ہے؟ اور یہاں پہ دیکھیں اللہ کیا فرما رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے جب یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں محبوب آپ کی بارگاہ میں آئے, محبت ہوگی تو جائے گا. اور ایک حدیث ہے مستند حدیث, ایک شخص مقابلے میں کھڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مقابلے میں کھڑا ہے, تلوار اٹھائی ہوئی ہے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کر رہا ہے. جہاد, مسلمان جہاد کرے وہ جنگ کر رہا ہے, مسلمان ہی ہوگا, تلوار اٹھائی ہوئی ہے. نبی علیہ السلام کا جب چہرہ انور دیکھا تو وہ چہرہ کون سا ہے؟ بددعا کا چہرہ ہے. اور ایسا چہرہ ہے جو دیکھتا ہے دیکھتے ہی رہ جاتا ہے. جب آپ کا چہرہ انور دیکھا تو جب دیکھا نا تو چہرے سے نورانیت گئی, اس کا دل صاف ہو گیا. دل صاف ہوا, نبی کا چہرہ دیکھا دل صاف ہو گیا. ابھی گھوڑے پہ بیٹھا ہے, کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ایمان لے آؤں تو کیا مجھے جنت ملے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگر تو ایمان لے آتا ہے, کلمہ پڑھتا ہے تو میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں تمہیں جنت ملے گی. احادیث میں آتا ہے بابا جی, نہ بندے نے غسل کیا, نبی سے محبت کا دعویٰ کر دیا, نبی سے محبت کا دعویٰ کر دیا, غسل بھی نہیں کیا, مسلمان ہو گیا. وہیں سے جنگ ہو رہی تھی, مسلمان جہاد کر رہے تھے, ادھر نیچے گرا, مر گیا, فوت ہو گیا. کدھر گیا؟ سیدھا جنت میں. کہاں پہ گیا؟ سیدھا جنت میں گیا. اور تمام مولیہ اس بندے کے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے. نہ اس نے کوئی نماز پڑھی, نہ اس نے حج کیا, نہ اس نے جہاد کیا, نہ اس نے روزہ رکھا, کچھ بھی نہیں کیا. بس کیا کیا؟ اللہ کے نبی کو دیکھا, اس کی محبت دل میں رکھی اور دنیا سے چلا گیا. اللہ نے اس کو جنت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آپ کے حضور آئیں اور اے نبی آپ ان کی سفارش کریں. کیا کریں؟ ان کی سفارش کریں. یہاں پہ ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں, انہوں نے سفارش کے حوالے سے ایک بات سمجھائی. ہم بھی لوگ کہہ دیتے ہیں اللہ کے نبی ہمارے وکیل ہیں, ہمیں بچائے دیں گے. بھائی یاد رکھیں, اللہ سے دعا یہ کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیجے. یہ کتاب پڑھی ہے فتاوی رضویہ شریف, اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو شخص برے اعمال کرتا ہے وہ جہنم میں جائے گا. اگر اس کی معافی نہ ہوئی, اگر اس کی بخشش نہ ہوئی, جہنم میں جائے گا. پھر اللہ کے نبی وہاں سے نکالے گے اور جہنم کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے یا اللہ ہمیں بغیر حساب و کتاب کے ہی نبی کے وسیلے جنت میں بھیج. تو ہم لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمارے وکیل ہے, تو وہ ہمارے استاد ہی ہیں, وہ فرماتے ہیں وکیل نہ کہیں, یہ کہا کریں ہمارے نبی ہمارے شفیع ہیں. فرمایا یہ فرق کیا ہے؟ کہنے لگے وکیل بھلا کیا کون ہوتا ہے؟ وکیل کہتا ہے یہ میرا ہے نا کلائنٹ, چاہے جھوٹا ہے سچا ہے, ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. جج صاحب یہ میرا جو ملزم ہے نا یہ بری ذمہ ہے, اس نے کوئی گناہ نہیں کیا, کوئی غلطی نہیں کی, اس لیے آپ اس کو چھوڑ دیں. وکیل کا یہ کام ہے. اور شفیع کا کام کیا ہے؟ شفیع یہ نہیں کہتا کہ حضرت صاحب یہ میرا کلائنٹ ہے, یہ گناہ گار نہیں ہے. شفیع یہ کہتا ہے جناب یہ گناہ گار ہے, یہ سیاہ کار ہے, یہ بدکار ہے, جیسا بھی ہے اس کو نہ دیکھیں مجھے دیکھیں, اس کو نہ دیکھیں مجھے دیکھیں. اور مقام محمود کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں مقام محمود کیا ہے؟ مقام محمود اسی تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ حق دے گا کہ آپ جس چیز کو چاہتے ہیں جہنم سے نکال کے جنت میں لے جائیں. اور مقام محمود یہ بھی ہے, تفسیر بیان القرآن میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے جنت کا جب دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا, کریم آقا علیہ السلام باہر سے جب اندر تشریف لے کر جائیں گے, آپ کے استقبال کے لیے رب تعالیٰ خود آئے گا اور اللہ کی کرسی کے ساتھ رسول اللہ کی کرسی ہوگی. یہ مقام محمود ہے تفسیر بیان القرآن میں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادب کی وجہ سے کھڑے ہوتے ہیں, ادب کی وجہ سے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروٹوکول ہے. اب بات ادھر لے کے جاتے ہیں. اللہ کیا فرما رہا ہے انہ کان توابا, بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا. یہاں پہ کیا کہتا ہے؟ اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر لے, اے محبوب آپ کی بارگاہ میں آئے تو آپ پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے. آپ لفظ ہے عربی کا لوجد اللہ, اس کا مطلب ہے ضرور اللہ تعالی
ان گناہگاروں کی توبہ قبول فرمائے گا. کیا کرے گا؟ ضرور اللہ توبہ قبول فرمائے گا. وہاں پہ کہا انہو کان توابا، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. لیکن جب نبی کی ذات آ گئی تو اللہ نے فرمایا جب اے سونیا تمہارا وسیلہ آئے گا نا تو رب تعالیٰ ضرور بندے کی بخشش فرمائے گا، ضرور بندے کی بخشش فرمائے گا. تو پیارے بھائیوں، جس کا وسیلہ لینے سے بخشش ہوتی ہے اور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، آج سے یہ بھی نعرہ شامل کر لے، غلامی رسول میں زندگی بھی قبول ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں، ادھر بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں بات آئی، ہم کیا کر رہے ہیں؟ میلاد منا رہے ہیں، میلاد کی باتیں ہوتی ہیں. یہ تو آپ نے قرآنی دلائل سن لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کتنی اہم ہے. اللہ نے فرمائی قرآن مجید، اپنی بات نہیں ہے، کتنا زیادہ پروٹوکول اللہ نے دیا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میلاد کیا، آپ کی ولادت ہوئی، تو صرف ولادت ہی ہوئی تھی یا اس کے بعد بھی کچھ ہوا؟ یہ میسج ہے آج کا. That is the purpose of the life of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد کیا تھا؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ. قرآن مجید پڑھ کے سنانا. اور سب سے بڑا، سب سے بہترین شخص کون ہے؟ جو قرآن پڑھتا ہے، سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. اخبار پڑھنے کے لیے ٹائم ہے، اخبار پڑھنے، ٹوڑے کھانے کے لیے ٹائم ہے، گلی میں وہاں پہ جانے کے لیے ٹائم ہے، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ بالکل مسلط اور پورے حوالے سے بات کرتا ہوں، آپ اپنے گھر میں چاہے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کوئی لائٹنگ نہ کریں، قرآن پڑھ لے، اللہ آپ کو بہت زیادہ ثواب عطا فرمائے. بھائی آپ اگر دلیہ نہ دیکھیں کوئی بات نہیں ہے، قرآن کو کھول کے دیکھیں، اللہ کے نبی کی ولادت کا مقصد پورا ہو. یہ مقاصد اللہ کہہ رہا ہے قرآن مجید میں، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم. اور آپ کیا کرتے تھے؟ تزکیہ کرتے تھے، صفائی کرتے تھے. پیوریفائڈ دا ہارٹ آف دا مسلم، مسلمانوں کے دلوں کی صفائی کرتے تھے. کیسی صفائی کرتے تھے؟ کہ ایک مسلمان اگر اس کو سری ملتی تو وہ بیچارہ گما دیتا سری کو. ایک گھر جا رہی، دوسری جا رہی، تیسری، چوتھی، پانچویں چھٹ، واپس مڑ کے اسی کے پاس آ جاتا. ہم کہتے ہیں جو کچھ ہے میں ہی کھا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تربیت فرمائی؟ کریم آقا علیہ السلام نے ایسی تربیت فرمائی صحابہ کی، ایسی تربیت فرمائی کہ دل سے حسد، کینہ، انا، عجب، تکبر سب کچھ نکال دیا. اور یہ ہم سے مطالبہ ہے ولادت مصطفیٰ کا. ہمارے دل کے اندر یہ نہ ہو میں اس سے بہتر ہوں، ہم بہتر نہیں ہیں، یہ اللہ جانتا ہے کون کس سے بہتر ہے. I have no right to say anything to any person. میرے پاس کوئی حق نہیں ہے میں کسی شخص کو کمنٹ پاس کروں. اور بھائی اللہ کی نظر میں پتہ نہیں کس کی کیا اوقات ہے، کتنا بلند ہے. یہ مقصد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. میرا کہ کام بنتا ہے حکمت سے، دنائی سے. کیسے حکمت اور دنائی کیا ہے؟ حکمت دنائی یہ ہے، ہمارے بزرگوں کے پاس ایک بندہ آیا، آ کے کہتا ہے یا حضرت میری مجھ دودھ نہیں دیتی، میری مجھ دودھ نہیں دیتی. اب اللہ والے تو اللہ کی طرف لگاتے ہیں، اللہ والا ہوتا ہی وہ جو اللہ کی طرف لگائے. جو اپنی طرف لگائے اللہ والا نہیں ہے، وہ شیطان اور درندہ ہو سکتا ہے. جس شخص کے اندر خوف خدا نہیں ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اللہ والا نہیں ہو سکتا. اب اللہ والوں کے پاس آیا، آگے کہتا ہے حضرت صاحب آج دودھ نہیں دیتی. حضرت صاحب نے اس کا چہرہ دیکھا. اب حکمت سے سمجھانا ہوتا ہے، حکمت سے، دنائی سے، بزرگی سے. یہ چوتھا پرپس ہے اللہ کے نبی. یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. آپ کتاب سکھاتے ہیں اور حکمت سکھاتے ہیں. حکمت کے بغیر کہیں بھی بات مسلمان کو دائرہ اسلام سے خارج کرے گی، حکمت کے بغیر داخل نہیں کرے گی. حکمت کیا ہے؟ آپ دیکھیے حکمت. آپ نے فرمایا بیٹا ایسے کرو، میں یہ چاہتا ہوں تم 5 وقت کی نماز پڑھو. کیا کرو؟ 5 وقت کی نماز پڑھو اور اپنا چہرہ مبارک رسول اللہ جیسا بنا. حکمت سے کی نا بات، تنہائی میں کی. کہاں پہ کی؟ تنہائی میں، سب کے سامنے نہیں، کیونکہ سب کے سامنے کرتے انسلٹ ہوتی. آپ اس کو علیحدہ لیں گے. بزرگ تھے ہمارے دادا بھی، تو جب ان سے بات ہوئی وہ بندے نے کہا یار یہ بندہ بڑا اللہ والا ہے، اس کی بات مانتا ہوں میں. اس نے کیا کیا؟ اس نے نا نمازیں پڑھنی شروع کر. چہرہ اس کا بدل گیا، چہرہ بدل گیا. جب استقامت اختیار کر لی نا، استقامت اللہ دیکھتا ہے، تو اپنے مجھ کے تھنوں کو اس نے ہاتھ لگایا، بھینس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا. بھینس نے دودھ دینا شروع کر. پہلے بھی ہاتھ اس کے تھے، اب بھی اس کے. وہ بھاگا گیا، حضرت صاحب کمال ہو گیا، کمال ہو گیا. کہا کیا کمال ہوا؟ کہا حضرت صاحب
میرے ہاتھ پہلے بھی وہی تھے، اب بھی وہی ہے، اب میں نے اپنے بھینس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، اس نے دودھ دینا شروع کر دیا۔ بات کیا ہوئی؟ حضرت صاحب کہنے لگے بیٹا بات صرف اتنی ہوئی ہے، تو نے اپنے رب کی بات مانی اور اس بھینس نے تیری بات مانی۔ تو نے رب کی مانی، بھینس نے تیری۔ تو اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کا تقاضا ہے۔ کیا تقاضا ہے؟ 4 تو مقاصد یہ ہے۔ اور سورہ راف کی طرف چلے جائیں، وہاں پہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی یامرہم بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں، نیکی کا حکم بھی دیتے ہیں، لیکن پہلے کیا بیان کیا؟ حکمت کے ساتھ۔ حکمت کے بغیر نیکی کا حکم نہیں ہے۔ یہ مقاصد ہے اللہ کے نبی کے ولادت کے۔ کس کے؟ نبی علیہ السلام کی ولادت کے مقاصد ہے۔ اور یقین رکھیں آپ جتنے بھی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں نا، اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں۔ میرا کام تو یہی ہے، میں جہاں پہ بھی جاتا ہوں نا، جمعہ میں پڑھاتا ہوں، وہاں پہ میں اس طرح کی بات سمجھاتا ہوں۔ میں نے دیکھتا انتظامیہ والے خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے، میں کہتا ہوں یہ ناراض ہوتے ہیں ہو جائیں، لیکن میرا رب مجھ سے راضی ہونا چاہیے۔ اس مسئلے پہ بیٹھ کے بات وہ کرنی ہے جو صحیح اور حق کی ہے۔ یہاں پہ بندوں کو خوش کم کرنا ہے، اللہ کو خوش کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بات حق کی کرنی ہے۔ تو میں وہاں پہ جمعے میں میں نے ایجوکیٹ کیا، وہاں پہ جہاں پڑھاتا ہوں نا جمعہ، وہ بچے نا رسی لے کے کھڑے ہیں، ان کا گناہ نہیں ہے، ہمارا گناہ ہے۔ رسیاں لے کر ہم کھڑے ہیں، میں نے ان کو بڑے طریقے سے سمجھایا۔ مجھے کہتے چندہ دے، میں نے کہا بیٹا میں دے دیتا ہوں، ادھر آؤ۔ میں نے ان کو پاس بلایا۔ یہ باتیں بھی ہم نے اپنے استادوں سے سیکھی ہیں۔ اب یہاں پہ میں ان کو کہتا چاچا پیچھے ہو، رسی پیچھے کر، انہوں نے میری گال بندی سے میں نے اس کو بیٹا ادھر آؤ، بیٹا تمہارے دادی دادا دنیا میں موجود ہیں؟ کہنے لگے نہیں میرا دادا فوت ہو گیا۔ اچھا میں نے کہا بیٹا یہ بتاؤ، جب تم ان کا ختم دلاتے ہو، برسی کرتے ہو، تو جب ان کا ختم دلانا ہوتا ہے، دیکھ دلانی ہوتی ہے، تو کیا تم پیسے مانگتے اس طرح جا؟ کہنے لگا نہیں نہیں۔ میں نے کہا اپنے دادے کے ختم کے لیے تم پیسے نہیں مانگتے اس طرح جا کے اور ایسے رسی نہیں لٹکاتے، اور نبی کی ولادت کے لیے تم کہہ رہے ہو اس طرح رسی لٹکا کے لوگوں کو تنگ کر رہے ہو، پیسے ڈالو پیسے ڈالو۔ میں نے کہا بیٹا جتنا بھی ہے جو بھی ہے آپ نذرانہ عقیدت پیش کرو، اللہ قبول فرمائے۔ یہ بات ہوگی۔ اور اس کے علاوہ دوسرے نمبر ایک میں نے وہاں پہ اور بات، ایک شاہ صاحب آگے میرے پاس، شاہ صاحب آئے، شاہ صاحب کہنے لگے جی بس یہ آخری بات ہے۔ شاہ صاحب آگے کہتے ہیں حضرت صاحب آپ نے جو بات کی ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کرو، نبی کے جیسا چہرہ بنا لو، آپ مجھے سمجھائیں نا علامہ اقبال قائداعظم کی داڑھی تھی؟ اب پھر وہاں پھر حکمت آ گئی، بزرگوں کے پاس بیٹھے نا بندہ تو پھر حکمت آتی ہے۔ اب میں نے اس نے سوال مجھے بڑا کہاں پہ کیا، میں درس دے کے سلام کر رہا ہوں، سب لوگ کھڑے ہیں سامنے، اس نے مجھے سوال کر دیا، یہ والا یہ لائیو ایگزامپل ہے، بغل پورے میں صدیق اکبر مسجد ہے وہاں کے اندر یہ ماجرا پیش ہے۔ اب شاہ صاحب مجھے کہتے ہیں حضرت صاحب تسی ہے مینوں گل تسی لگدا مینوں ہی گل کیتی، اب بندہ بات کر رہا ہوتا ہے نا، اب میں بات کر رہا ہوں قرآن مجید کی اس کانٹیکسٹ کے اندر، اس نے دیکھ لیا پتہ نہیں مجھے بات کر رہے۔ اب میں نے اس کو کہا کہ آپ علامہ اقبال قائداعظم کی بات کر رہے ہیں، ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، we love to these personalities، ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ کہنے لگا پھر میں نے کہا چلو کلمہ سناؤ آپ، میں نے کہا کلمہ سناؤ، کہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب کلمہ بھی غلط سنایا، پھر حکمت، یہ کیا سیکھی ہے بزرگوں سے، اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے حکمت آتی۔ میں نے کہا جی چلے میں پڑھتا ہوں آپ سنیں، آپ نے بھی سنایا نا، میں نے یہ نہیں کہا آپ نے غلط سنایا، میں نے کہا چلے میں پڑھتا ہوں آپ سنیں۔ میں نے کہا دیکھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں نے یہ کلمہ 2-3 دفعہ ریپیٹ کر دیا تاکہ اس کو نا یاد ہو جائے، لام کے اوپر پیش آتی ہے ایسے کر، اور دور آتا ہے در نہیں ہوتا کلمہ میں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب میں نے اس کو کہا اب تم پڑھو لا الہ الا اللہ علامہ اقبال رسول اللہ، جان بوجھ کے کہا۔ اب پھر وہی بات کہنے لگا کلمہ تو نبی کا ہے نا یار، علامہ اقبال کا تو نہیں۔ میں نے کہا یہی تو میں سمجھا رہا تھا، شریعت کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے، ان دنیاوی معاملات میں ان کو آپ دیکھیں، لیکن شریعت کی بات آئے گی تو پھر ان کو فالو کیا جائے گا۔ اب میں نے اس کو تنہائی میں بات سمجھائی تو 8 کے دن بعد، چونکہ بندہ وہ ہے جس کے بعد اندر اتر جائے، بندہ وہ ہے جس کے اندر بات اندر اتر جائے،
اور بندہ ہی وہ ہوتا ہے جو بات کو اپنے دل میں سمو لیتا ہے، پتہ بھی ایسے لگتا ہے اچھا یہ بات بھی نہیں کرتا، تو 8 دن گزرے وہ پھر سلام کرنے آیا، جب پھر سلام کرنے آیا نا، یہ اللہ کی کرم نوازی اور فضل ہے، تھوڑی تھوڑی داڑھی شریف اس کی پڑی ہوئی جیسے ہی صاف کی ہے، میں نے کہا یہ کیا ہے، بس مجھے سمجھ آ گئی کہ کلمہ اللہ دے نبی ہے، سمجھ آ گئی کلمہ اللہ دے نبی ہے۔ تو پیارے بھائیوں پیارے بزرگوں، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، آپ نے جو گفتگو سماعت فرمائی اس میں آپ نے یہ سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سب سے پرائورٹی ہے، the most important personality of the world، وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں، ان کے بغیر ہم کچھ نہیں ہے، اور جو ان کے بغیر کچھ بننا چاہتا ہے اللہ اسے کاسے جوگا نہیں چھوڑتا، وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، جو ان کے ساتھ ہے وہ سب کچھ ہے، جو ان کے نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ شناس میں محنت کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کسی کی کوئی بات دل کو لگی ہو تو میں پہلے ہی معذرت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دلوں کو صاف اور پاک رکھ کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔